اب آئیے اس کے بعد مقرر نوجوان حضرت مولانا سید توصیف عالم صاحب ندوی سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے بیان سے ہم سامعین کے دلوں کو مستفیض فرمائیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہاتھوں میں مسلح ہے اور ذکر خدا لب پر، ہاتھوں میں مسلح ہے اور ذکر خدا لب پر، یہ کس نے کہا کہ ہم بارود بناتے ہیں؟ اور ہتھیار بنانے کا الزام نہیں دینا، ہتھیار بنانے کا الزام نہیں دینا۔ ہم لوگ نمازی ہیں، مسواک بناتے ہیں، ہم لوگ نمازی ہیں، مسواک بناتے ہیں۔ مائک پر توصیف عالم سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وقال في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مقدس یہ اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے، یہ پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے اتاری گئی، اور یہ اس راستے کی طرف رہبری کرے گی جو راستہ سب سے زیادہ مستحکم، سب سے زیادہ درست، سب سے زیادہ اطمینان اور پیس اور سکون پیدا کرنے والا۔ اور یہ کتاب اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے روگ، لوگوں کے دلوں کے اندر جو جرثومے داخل ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ان دلوں کے روگوں کو دور کرے۔ لہذا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا رشتہ قرآن سے جوڑے، اپنا رشتہ قرآن سے استوار کرے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے، قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن سے وابستگی کے لیے اپنے آپ کو، اپنی آل کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو اور جو کچھ خدا نے اسے دیا ہے وہ اسے لگائے اور خرچ کرے۔ کیوں خرچ کرے؟ جس آدمی نے دنیا میں شور مچایا جا رہا ہے اسلام کو مٹانے کی اور اسلام کو دبانے کی اور اسلام کو ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، قرآن خدا نے نازل کیا اور خدا نے یہ بات فرما دی ہے کہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم، دنیا کی کوئی طاقت اس پر اپنا کسی قسم کا کوئی منفی اثر نہیں ڈال سکتی ہے، اللہ کا یہ وعدہ۔ اب اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ دیں،
قرآن کی تعلیمات سے جوڑ دیں، قرآن کے جو اس میں ہدایت دی گئی اس ہدایت سے جوڑ دیں گے، خدا ہماری بھی بقا کا اور ہماری بھی عزت کا فیصلہ کر دے۔ آپ دیکھیے صاف یہ بات ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، جو ہمارے پرکھا تھے، ہمارے پرانیا تھے، ہمارے ایلڈرز تھے، ہمارے بڑے تھے، ہمارے پوروج تھے، ان کا سکہ، ان کا دبدبہ، ان کی شان و شوکت اور ہر طرف ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے ہوئے اور قرآن پر عمل کرنے میں اپنے آپ کو سپیریئر، اپنے آپ کو معزز، اپنے آپ میں پراؤڈ اور فخر محسوس کرتے۔ آج ہم جو ذلیل ہوئے، ہم جو پامال ہوئے، ہم جو بے حیثیت ہوئے، اس کا بنیادی سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑا، اپنا ناتا توڑا ہے، جس کو فرمایا اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن چھوڑا، خدا نے ہمیں ذلیل کر۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب ہم نے قرآن کہاں چھوڑا؟ قرآن چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن چھوڑنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ قرآن چھوڑنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت تو کرے لیکن غلط سلط کرے، صحیح انداز سے قرآن نہ پڑھے، قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوئی کوشش اور کوئی محنت نہ کرے۔ یہ بھی قرآن چھوڑنا۔ قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مقدس میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے ہمیں کیا کمانڈمنٹس دیے ہیں، اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اماں کے ساتھ، ابا کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ میں اپنی کمیونٹی کے نوجوانوں سے اگر پوچھوں کہ آپ بتائیے کہ آپ کا قرآن کیا کہتا ہے آپ کے ابا کے ساتھ رہنے کے تعلق سے، آپ کا قرآن کیا کہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہنے اور سہنے کے تعلق سے، آپ کا قرآن کیا کہتا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کلچرڈ اور کوالیفائڈ طبقہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، شاید وہ اس کا جواب نہیں دے پائے۔ کیوں؟ یہ قرآن سے، قرآن کو چھوڑ دینا نہیں۔ قرآن ہمارے بچوں کو اگر سکھایا جائے، انہیں بتایا جائے قرآن میں باپ کی جو عظمت، جو مقام، جو مرتبہ ماں کا قرآن میں بیان کیا ہے، جن الفاظ میں بیان کیا ہے، اگر ہمارے ننھے بچے اپنے بچپن سے قرآن کی ان تعلیمات کو سنیں، اپنی ماں کے زبان سے، اپنے باپ کی زبان سے، اپنے دادا کی زبان سے، اپنی دادی کی زبان سے، اپنے نانا کی زبان سے اور بڑے لوگوں کی زبان سے، اور ان کے دل میں وہ آیتیں نقش ہو جائیں، ان کے دل و دماغ میں وہ آیتیں اتر جائیں، پھر وہ اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا جو سلوک ہمارے بزرگان دین نے کر کے دکھائے۔ ایک اللہ والے، انہوں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا اور پورے کعبۃ اللہ کا طواف کروایا، چکر لگوایا، اور چکر لگوانے کے بعد روتی ہوئی آنکھوں سے اپنی ماں سے کہا کہ آپ کا جو حق ہے وہ میں حق آپ کا ادا نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کیا حق بتایا تھا۔ صاحب بہت معذرت کے ساتھ، ہمارے یہاں جن لوگوں کے پاس کچھ ذرا دنیا آتی ہے تو وہ دین پڑھانے کو، مسجد کے مکتب میں بچوں کو بھیجنے کو اور قرآن کی تعلیمات دینے کو، وہ اپنے آپ میں، بہرحال اللہ معاف فرمائے، میں وہ الفاظ نہیں میرے کہنا نہیں چاہتا ہوں، جو ہماری روش ہے کہ ہم اس کو بہت معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں۔
اور اس کے بعد پھر جب وہی بچے جو ہم نے ان کو سکھایا، جو ہم نے ان کو یہودیت سکھائی، نصرانیت سکھائی، ہندوازم سکھایا، گندی تہذیب سکھائی، گندے 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 پروگرام میں ہم نے شرکت کی، کیا ہمارے باپ اور ماں بہت معذرت کے ساتھ کہ کالجوں میں، اسکولوں میں اسٹیج لگایا جاتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، ہماری مسلم کمیونٹی کی بچی آ کے لوگوں کے سامنے پرفارمنس کرتی ہے، ناچتی ہے، اس کا باپ بیٹھ کے اس کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں شرم کا پانی مر چکا ہو۔ ہم اپنی اولاد کو اپنے سامنے تباہ ہوتے ہوئے، اپنے سامنے بے شرم ہوتے ہوئے، اپنے سامنے اپنی شرم بیچتے ہوئے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد دیندار اور پرہیزگار اور متقی اور اللہ والی بن جائے۔ یہ ایک نہیں، جتنے اسکولز ہیں آپ یاد رکھیے، جتنے اسکولز ہیں اور جس میں جو بھی کلچرڈ پروگرامز کیے جاتے ہیں، ان پروگرام کی جو صورتحال ہے کیسے آپ کو بتایا جائے؟ ایک مسلم بچی کو رول پلے کرنے کے لیے کسی ہندو کا رول اس سے پلے کروایا جاتا ہے، کیا اس کے اندر شرک کی نفرت رہے گی؟ کیا اس کے اندر کفر کی نفرت رہے گی؟ ہم نے اس کو ہیبیچول بنا دیا، ہم نے اس کو عادی بنا دیا۔ پھر وہی بچی ہماری سماج کی جب کسی غیر کے ساتھ چلی جاتی ہے تو سر ہمارا شرم سے جھک جاتا ہے۔ راستہ تو آپ نے دیا اور ہم نے دیا۔ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں تو آپ سے ہر جمعے کو اور ہر دن سمجھ لیجئے گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ مولانا آ جائیں گے، سنیے قرآن کیا کہتا ہے، بتائیے اپنے بچوں کو، گھروں میں اپنے بچوں کو وقت دیجئے۔ باپ کا حال یہ ہے اور صاحب بڑے ایلڈرز کا حال یہ ہے کہ کاروبار پیسہ ایسا اس میں آدمی الجھا ہوا ہے کہ نہ اپنی بیوی کو دینے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، نہ اپنے بچوں کو پیار کرنے کے لیے، نہ اپنے بچوں پر شفقت کرنے کے لیے، نہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے اویئر کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں۔ آپ پیسہ کما کے، آپ اونچی بلڈنگ بنا کے کیا سکون خرید لیں گے؟ اگر دین نہیں ہے تو سکون بھول جائے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے کہ بیٹے کو ابا کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ قرآن سکھاتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے اس بات کا مضبوطی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے اور کوئی شرکیہ ایکٹیویٹی میں تم انوالو نہیں ہوگے، چاہے وہ جو بھی شرکیہ ایکٹیویٹیز ہوں جو جمعے کے اندر آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے بچے اپنے ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ آگے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اور کبھی ابا کے سامنے، کبھی اماں کے سامنے اف نہ کہنا۔ لکھا مفسرین نے کہ یہ سب سے زیادہ ہلکا لفظ ہے، اپنی ناراضگی اور اپنے غصے کو ظاہر کرنے کا اس سے زیادہ ہلکا لفظ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو اس کے کہنے کی اجازت نہیں۔ کیا آگے فرمایا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تیرے باپ بوڑھے ہو جائیں، اے نوجوان بچے، اگر تیرے باپ بوڑھے ہو جائیں،
تیری ماں بوڑھی ہو جائے، ان کو تیرے سہارے کی ضرورت ہو، اور بڑھاپے میں ان کے پیشاب نکل جائے، ان کے پاخانہ نکل جائے، تو اس کو صاف کرنے میں ایک لمحے کے لیے تجھے اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سوچنا ہے بچے، یہی وہ ماں ہے، یہی وہ باپ ہے جس نے تجھے ایک نہیں 1000 بار دھلایا ہے، پیار کیا ہے، شفقت کیا ہے، ٹھنڈی کی راتوں میں تجھے دھلانے کے بعد اپنے سینے سے چمٹایا ہے، سردی برداشت کی ہے، خود جو ہے وہ گیلے میں سوئی ہے، تجھے سوکھے میں سلایا ہے۔ آج یہ دن آیا ہے کہ تجھے اپنے باپ کا، اپنی ماں کا پیشاب پاخانہ یا کوئی اس طرح کی اور کام تجھے کرنا پڑے تو خوش دلی کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، ان کے احترام کے ساتھ، ان کی عزت کے ساتھ تو ضرور ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا۔ یہ تیرے لیے بہت بہترین اپارچونیٹی اور موقع ہوگا جو تجھے وصول کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو ڈپٹنا نہیں۔ آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بہت نرمی سے بات کرنا، جی جناب سے بات کرنا، اپنے آپ کو جھکائے رکھنا، اپنے آپ کو بچھائے رکھنا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تم کتنا جھک جاؤ، کتنا بچھ جاؤ، کتنی سروس کرو، کتنی خدمت کرو اور کتنی ان کی سیوا کرو، ساری سیوا وہ ان کا بدلہ نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ خدا سے یہ کہہ دینا اس لیے کہ تم خدمت نہیں کر سکے، کیا کہنا کہ اے ہمارے پروردگار، میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا، قُرْ رَبِّ ارْحَمْہُمَا، اے اللہ آپ ان دونوں پر رحم فرما، اے اللہ آپ ان دونوں پر رحم نازل فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، یہ تو بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اگر دین سے نہیں جڑیں گے، ہم اگر قرآن سے نہیں جڑیں گے، ہر چیز کی تعلیمات ہمیں قرآن میں خدا کی طرف سے سکھائی گئی، بتائی گئی، ہم نے نہ خود سیکھی، نہ ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا، نہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا، نہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اور اس کے بعد جب وہ بچے بگڑ جاتے ہیں، جب وہ بچے بری عادتوں میں پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی روتا پھرتا۔ اسی واقعے میں ایک مرتبہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے سفر کرا، اور سفر کرنے میں جو عرب کی سرزمین تھی اتنی گرم تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جائے تو بھن جاتا۔ اس زمین پہ ننگے پیر سے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے سفر کیا، اور جب لوٹ کے آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں نے آج اپنی ماں کی یہ خدمت کی ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کو تمہیں جنتے وقت جو درد کی لہریں اٹھی تھی، ان لہروں میں سے کسی ایک لہر کا بھی تم نے حق شاید ادا کیا۔ جس اسلام نے یہ تعلیمات دی ہیں، آج اخبار کی زینت یہ بن کے آئے کہ محمد فلاں نے اپنی ماں کو، صاحب اپنے باپ کو مار ڈالا، یا تماچے مارے، یا تھپڑ مارے، یا ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ میرے عزیز و بزرگوں، دوستوں، یہ ہم لوگوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو دین سے نہیں جوڑا، شریعت سے نہیں جوڑا۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، دوستوں، اللہ کی طرف سے یہ قرآن دیا گیا، قرآن فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ ہے، قرآن پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے۔ آدمی اخبار بہت دھیان سے پڑھتا ہے، سماچار بہت غور سے سنتا ہے، اور اگر کوئی آدمی سماچار سمجھ نہ رہا ہو
تو کیا اس کو پڑھے گا؟ پڑھے گا؟ اللہ کی طرف سے ایک اخبار، اللہ کی طرف سے ایک پیغام، اللہ کی طرف سے ایک میسج اتارا گیا اور ہمارے نام آیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ذکرکم، جس میں تمہارا تذکرہ ہے، ہمارے نام سے وہ آیا۔ لیکن میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، ہمارے پاس نیوز سننے کے لیے، خبریں سننے کے لیے، ہوٹل پر گپ شپ کرنے کے لیے، بیٹھ کے ملکوں کی باتیں کرنے کے لیے، بیٹھ کے پریسیڈنٹ طے کرنے کے لیے، فلاں کنٹری میں کون پریسیڈنٹ ہوگا یہ ہمارے مستان روڈ کی پلیا سے طے ہو جائے گا، یا صاحب جو ہے وہ بلہرہ چوراہے جو ہے وہاں سے طے۔ یہ ہماری قوم کی بدترین صورتحال۔ ایک اللہ والے کہہ رہے تھے کہ اخبار لے کے ہم بیٹھیں گے چائے کی دکان پر اور اس کے بعد ہم طے کریں گے، جیب میں ہماری، برا نہ لگے آپ کو، دوسرے کو چائے پلانے کے لیے پیسے چاہے نہ ہو، لیکن امریکہ کا پریسیڈنٹ کون ہوگا آپ ان سے سن لیجیے، یہی ہوٹل میں طے ہو جائے۔ کیا جہالت کی بات ہے، کیا لایانی ہے، کیا بکواس ہے۔ اگر ہم تھوڑا سے وقت قرآن پڑھنا، قرآن صحیح کرنا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا، اپنے بچوں کو قرآن سکھانا، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑنا، اگر ہم اتنا ٹائم اس کو دے دیں تو ہماری زندگی میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جائیں۔ لہذا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ نصیحت نامہ ہے، اس سے نصیحت حاصل کیجئے۔ اس کو جب پڑھیں گے، اس کی سٹوریز کو پڑھیں گے، اس کے قصوں کو پڑھیں گے، آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، آپ کے دل میں گداس پیدا ہوگا، آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلکیں گے، آپ کی آنکھوں کے اندر اللہ کی طرف سے وہ چیزیں پیدا کی جائیں گی جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن سے توڑنے کی جو میں نے شکلیں بتائیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پکڑے ہوئے ہیں، ہم قرآن تھامے ہوئے ہیں، قرآن ہم مضبوطی سے لیے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری کمیونٹی کا 90% طبقہ ایسا ہے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں جو قرآن صحیح سے نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو صحیح سے پروناؤنس اور اس کا تلفظ صحیح سے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سارے ہماری کمیاں ہیں جو ہمیں دور کرنا ہے، اور جو کوئی آپ کو بتا رہا ہے وہ آپ کا ویل وشر ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے کہ ہماری کمیونٹی جب قرآن پر آئے گی، قرآن کی تعلیمات پر آئے گی، قرآن پر خرچ کرنے پہ آئے گی، قرآن پر اپنی آل اولاد کو لگائے گی، اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو جنت بنا دے گا، اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں سکون اور رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے بس میں اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہتا ہوں۔ اب جن بچوں کی دستار ہونا ہے وہ بچے آئیں گے، حضرت مولانا تشریف لے آئے ہیں، وہ ان کے ہاتھ سے انشاءاللہ دستار ہوگی، پھر مولانا کا خطاب ہوگا، دعا ہوگی۔ جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں کرسی رکھی ہیں، جو ذمہ داران ہیں وہ کرسی لگا دیں اور آنے والے مہمان کو بٹھائیں۔